بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ سال 2023 کا اختتام ہو رہا ہے اور 2024 شروع ہونے والا ہے۔ موجودہ سال میں بہت سے بہن بھائیوں نے اس سال کو تنگی میں گزارا ہوگا، پریشانیوں میں گزارا ہوگا اور رزق کی تنگی میں یہ سال پورا کیا ہوگا۔ تو ایسے بہن بھائی جن کو رزق میں بے برکتی کی شکایت ہے، رزق کی تنگی کا سامنا ہے، خرچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کا یہ عمل ضرور کریں جو کہ 8 دانے گندم کا عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ کا آئندہ سال ایسا پرسکون ہوگا کہ آپ کو رزق کی تنگی نہ ہوگی اور آپ کو اتنا رزق اور اتنی دولت، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے پورے یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ گندم کی یہ دانے آپ کے گھر میں ایسی برکت لائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اتنی برکت کیسے ہو گئی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ بس سال شروع ہونے سے پہلے یا پھر سال کے شروع میں آپ اس عمل کو بتلائے گئے طریقے پر کر لیں اور پھر صبر کی برکات کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو چکے ہیں، دنیا کے پیچھے دن رات لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، جو اصل میں عطا کرنے والی ذات ہے، اس کو بھلا دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہمیں اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رسوا ہو جائے تو زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائی بہنوں، افسوس یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا توکل نہیں ہے، ورنہ اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک غور سے دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم بات کر رہے تھے گندم کے دانوں کے عمل کی، تو یاد رہے کہ گندم ایک ایسی چیز ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی گندم کا ہم آٹا بنواتے ہیں اور اس کا پھر استعمال کرتے ہیں، اور روٹی ہم اسی گندم کے آٹے کی کھاتے ہیں۔ تو آج کے عمل بھی اسی گندم کے دانوں کا عمل ہے، جو آپ اگر کر لیں تو آپ اپنے گھر کی برکت کو کبھی ختم ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ سال شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہو جانے پر اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے اور ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور رزق کے دروازے اس عمل کی برکت سے کھل جائیں گے۔ چلیے آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ عمل چونکہ آپ نے گندم کے 8 دانوں پر کرنا ہے، لہٰذا عمل سے پہلے آپ نے اپنے پاس ایک برتن میں گندم کے 8 دانے لے لینے ہیں۔ عمل کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اور باوضو ہونا ضروری ہے، اس لیے اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد ہی عمل کے لیے بیٹھیں۔ عمل کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، چاہے تو صبح کے وقت کر لیں یا پھر شام کو یا پھر رات کو سونے سے پہلے کر لیں۔ عمل کے لیے اول اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک دانہ اٹھانا ہے اور گندم کے دانے پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسطو، یا اللہ، یا نافع، یا اللہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس دانے کو الگ رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے گندم کا دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسطو، یا اللہ، یا نافع، یا اللہ پڑھنا ہے۔ لیکن دوسرے دانے پر آپ نے 2 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر تیسرے دانے پر 3 مرتبہ، چوتھے دانے پر 4 مرتبہ، 5ویں دانے پر 5 مرتبہ، اور اسی ترتیب سے 8ویں دان پر یہی کلمات 8 مرتبہ پڑھنے ہیں اور ان دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اور جیسا پہلے بھی بتایا کہ درود پاک آپ نے پہلے بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے، تو اس کا اختتام ضروری ہے۔
یوں آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ ان گندم کے دانوں کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے ان دانوں میں سے 3 دانے تو اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں رکھ لینے ہیں، اور 3 دانے آپ نے گھر میں موجودہ الماری میں رکھنے ہیں، جس میں آپ اپنے پیسے وغیرہ اور زیورات رکھتے ہیں، اور 2 دانے جو رہ جائیں گے وہ آپ نے گھر کے کچن میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ بس اتنا سا آپ نے عمل کرنا ہے، اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے حالات کو بہتر بنائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، اور دولت کے دروازے انشاءاللہ کھلے گی۔ بہت ہی مجیب اور پیارا عمل ہے، اس کو سال ختم ہونے سے پہلے ضرور کر لیں، اور آئندہ سال میں اس عمل کے کرشمات انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سال کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کی ذات کے سامنے سچی توبہ کرنی ہے کہ گزشتہ سال میں جن گناہوں میں مبتلا رہا، آئندہ سال میں وہ گناہ نہیں کروں گا، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے کہ آئندہ سال میں اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کروں گا اور اللہ کی رضا والے کام کروں گا۔ یاد رہے کہ برکت اس گھر میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ گھر کے تمام افراد نمازی نہ ہوں گے، اس لیے نماز کا اہتمام لازمی کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی۔ اور اگر نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر جتنے چاہے وظائف کر لیں فائدہ نہ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے ناموں کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ جل شانہ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سب کے سب اس کی ربابیت اور شان و عظمت اور رفت و قدرت، قوت و نصرت، حفاظت و محبت، ہدایت و شفقت، سخاوت اور اس کی صفات پر دلال کرتے ہیں۔ ان تمام اسماء حسنہ میں لفظ اللہ اس میں ذات اور باقی اسماء صفات ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اسے تمام کھلی اور چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ سورہ حشر یہاں اسماء حسنہ میں لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا اور موصوف بنایا، دوسرے اسماء حسنہ کو صفت بنایا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی عظمت اور اس کے ہر عظیم الشان نام سے ثابت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ جل شانہ کے بہت سے نام ہیں، اور تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ کسی چیز کو قرآن پاک کے سورہ اعراف میں اس طرح فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف اور حدیث میں اسماعیل کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے دعا کرے، یا ان کے ذریعے میں رب کو یاد کرے، یا ان کے معنی جان کر عمل کرے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عن قریب بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔